سبق کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کا بقیہ حساب ملاحظہ فرمائیں۔ مرزا نے کلیم کو بستر لانے کا کہہ کر کس کی تیمارداری کے لیے اجازت مانگی؟ اپنی علیل اہلیہ کی۔ کلیم نے مرزا کی باتوں اور اس کی حالت میں کیا محسوس کیا؟ تضاد۔ کلیم کے مطابق مرزا اپنے پہلے گھر کے بارے میں کیا دعوے کرتا تھا؟ کہ وہاں دوہری محل سرائیں، دیوان خانے اور پائیں باغ ہیں۔ مرزا نے اپنی جائیداد سے دوری کی کیا وجہ بتائی؟ وہ بکھیڑے جھگڑے سے دور بھاگتا ہے اور کنارہ کش ہو گیا ہے۔ مرزا کے مطابق شہر کے رؤسا کس بات سے واقف تھے؟ کہ جمعدار صاحب نے مرزا کو بیٹا بنایا اور جان نشین کیا تھا۔ کلیم نے اندھیرے سے گھبرا کر کس چیز کی فرمائش کی؟ ایک چراغ کی۔ مرزا نے چراغ یا لیمپ نہ لانے کا کیا بہانہ بنایا؟ پروانے جمع ہو جائیں گے اور ابابیلیں گرنا شروع ہو جائیں گی۔ کلیم جب گھر سے نکلا تو اس کی بھوک کا کیا حال تھا؟ وہ تیش میں بے کھائے نکل کھڑا ہوا تھا۔ انتڑیوں نے قل ہو اللہ پڑھنی شروع کر دی تھی۔ سے کیا مراد ہے؟ بہت زیادہ بھوک لگنا۔ مرزا نے کلیم کی بھوک مٹانے کے لیے کیا تدبیر بتائی؟ چھڑامی بھڑ بھونجے کے ہاں سے گرم گرم دال بنوانے کی۔ مرزا کتنے پیسے کے چنے لانے کا کہہ کر گیا تھا؟ ایک ڈھیلے کے۔ جب مرزا چنے لے کر آیا تو کلیم کے سامنے کتنے چنے تھے؟ دو تین مٹھی سے زیادہ نہ تھے۔ مرزا کے مطابق کس کی دکان پر رات گئے بھی بھیڑ لگی رہتی تھی؟ چھڑامی بھڑ بھونجے کی۔ مرزا نے چنوں کی تعریف میں ان کی رنگت کیسی بتائی؟ بسنتی اور پستنی۔ مرزا نے اپنی چرب زبانی سے چنوں کو کلیم کے لیے کیا بنا دیا؟ گھی کی تلی دال۔ مرزا نے کلیم کے لیے مسجد میں کیا چیزیں بھیجی؟
ایک میلی دری اور ایک کثیف سا تکیہ۔ کلیم کی مسجد میں حالت کس جیسی تھی؟ قفس میں مرغے نو گرفتار کی طرح۔ صبح جب کلیم جاگا تو اسے کس چیز کا پتہ چلا؟ کوئی عیار اس کی ٹوپی، جوتی، رومال اور چھڑی لے کر چمپت ہو گیا ہے۔ کلیم کے بدن پر سیروں گرد کا بھبوت اور چمگادڑوں کی بیٹ کا زماد کیوں تھپا ہوا تھا؟ نیند میں کروٹیں لینے کی وجہ سے۔ کلیم کی ہیئت قضائی یعنی حلیہ دیکھ کر کون ڈر کر بھاگا؟ ایک لڑکا جو کھیلتا ہوا آیا تھا۔ کلیم دوسرے فاقے سے شام کے وقت کہاں گیا؟ سیدھا مرزا کے مکان پر۔ مرزا کے گھر والوں نے کلیم کو پہچاننے سے کیوں انکار کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ آواز نہیں پہچانتے۔ مرزا کے گھر سے کس چیز کا مطالبہ کیا گیا جو کلیم کے پاس نہ تھی؟ دری اور تکیے کا جو سونے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کلیم کے پیچھے چور چور کہہ کر کون بھاگا؟ مرزا زبردست بیگ۔ زبردست بیگ کلیم کو پکڑ کر کہاں لے گیا؟ کوتوالی یعنی پولیس اسٹیشن۔ کوتوال نے کلیم کے بارے میں کیا کہا؟ وہ میاں نسو اور ان کے بیٹے کلیم کے نام سے واقف ہے۔ کوتوال کو کلیم کے بیان پر کیوں یقین نہیں آ رہا تھا؟ کیونکہ کلیم کا ظاہری حلیہ بہت ابتر تھا۔ کلیم نے اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے کیا پیشکش کی؟ اپنے افکار تازہ شاعری سنانے کی۔ کوتوال نے کلیم کی تصدیق کے لیے کیا رعایت کی؟ دو سپاہی اس کے ساتھ کر دیے کہ میاں نسو سے تصدیق کرائیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے اس ناول کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں اور اصلاح معاشرہ۔